پہ موجود ہیں وہ شیعان عزاداران حسین ہیں، تو ان کو مولا بیماری سے شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص گلشن آپا بنت کمال بھائی کو مولا ان کی بیماریوں سے نجات دے اور ان کو شفائے کاملہ دے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذات الصفت المحدود ولعنت الموجود والاجر ممدود، اول دین و معرفتہ و کمال معرفتہ و تصدیق بہ و کمال تصدیق بہ و توحید و کمال توحید، فقد قرنہ ومن قرنہ فقد زناہ ومن زناہ فقد حدہ ومن حدہ فقد جہلہ ومن جہلہ فقد اشار الیہ ومن اشار الیہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین واحمد المرسلین وبشیرنا المؤید ونذیرنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا ابو القاسم المحمد امام المشارق والمغارب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب امیر المومنین وعلی اہل البیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لے کر علی کا نام جو میں نے قدم رکھا ہے، لے کر علی کا نام جو میں نے قدم رکھا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جنت میں قدم رکھا ہے۔ یا علی، لے کر علی کا نام جو میں نے قدم رکھا ہے، یوں لگتا ہے جیسے جنت میں قدم رکھا ہے، اور فرشتے آئیں گے گھر میں میرے باتعظیم، فرشتے آئیں گے گھر میں میرے باتعظیم، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا، فرشتے آئیں گے گھر میں میرے باتعظیم، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا ہے، اور اس گھر میں نجاستوں کا تصور بھی ہے محال، اس گھر میں نجاستوں کا تصور بھی ہے محال، جس گھر میں میرے مولا کا عزا خانہ جس گھر میں میرے مولا کا عزا خانہ سجا رکھا ہے، اور فرشتے آئیں گے گھر میں میرے باتعظیم، فرشتے آئیں گے گھر میں میرے باتعظیم، میں نے غازی کا علم گھر میں سجا رکھا ہے، اور جل اٹھیں گی ہزاروں شمعیں میرے قبر کے اندر، جل اٹھیں گی ہزاروں شمعیں میرے قبر کے اندر، اسی لیے ماتم کا نشاں سینے پہ سجا رکھا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، علی 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 حیدری۔ اور نہ پوچھ عزادار حسین کی منزلت مجھ سے،
نہ پوچھ عزادار حسین کی منزلت مجھ سے، فطرس نے فرش عزا پہ پروں کو بچھا رکھا، فطرس نے فرش عزا پہ پروں کو بچھا رکھا ہے، اور جل اٹھیں گی قبر میں میری ہزاروں شمعیں، اسی لیے ماتم کا نشان سینے پہ سجا رکھا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا ہے ذات بارگاہ رب العزت کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے۔ ہزارہا کروڑہا شکر اس معبود کا کہ جس نے ہمیں ایک شیعہ گھرانے میں پیدا کیا۔ اس بات کا شکر ہم ان 10 دنوں کے علاوہ اگر 365 دنوں کے ہر لمحے میں کریں تو کم ہے، کیونکہ اس ایک آنسو کے عوض جو ہمیں ملنے والا ہے ابھی اندازہ نہیں ہے۔ ابھی اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کو نہیں دیکھا جو انتظار میں بیٹھی ہے کہ جب تک آخری کو نہ جنت میں پہنچا دوں گی خود جنت میں نہیں جاؤں گی۔ اب ویلیو کا اندازہ ہوا۔ کل کی پہلی تقریر آپ لوگوں کی سماعت کی گوش و گزار رہی، بہت ہی مشکور دل سے اس جعفریہ سینٹر کے انتہائی حسین سماعت والوں کے لیے کہ جنہوں نے، کیونکہ کل کی اسپیچ آپ کے لیے بھی انٹروڈکٹری تھی اور میرے لیے بھی تھی۔ جو باقی کے روز ہیں 9 محرم تک، ہم نے کل جو تقریر کا آغاز کیا تھا اس کا آج بہت ہی ایک کوئک ریکیپ ان نئے چہروں کے لیے جو کل موجود نہیں تھے، صرف ان کے لیے تاکہ جب وہ آنے والی اگلی مجلسوں میں آئیں تو ان کا ایک ربط بن جائے، ان کے لیے کنٹینیوشن ہو جائے۔ کل ہم نے یہ کہا تھا مرنے کے وقت سے لے کے جنت کے دروازے تک 10 مقامات ہیں جہاں پر ہم کو ہر مقام پہ 4 جواب دینے ہیں۔ 10:4 40، وہ 40 جواب ہر ایک کے دائیں ہاتھ میں ہونے چاہیے۔ اگر کوئی مومن یا مومنہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وہ سارے جواب ہیں تو وہ پھر متمنی ہو سکتا ہے یا وہ شوق اپنا ظاہر کر سکتا ہے کہ اب مجھے موت آ جائے۔ اگر ان 40 میں سے 39 کے اور ایک کے نہیں ہیں تب بھی وہ ایلیجبل نہیں ہے یہ کہنے کا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں موت کے لیے راضی ہوں، کیونکہ بیسیکلی جب ہم دنیاوی زندگی دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا بچوں کی شادی ہو گئی، کاروبار سیٹ ہو گیا، حج زیارات عمرہ کر لی، بچے اپنی اپنی لائف میں سیٹ ہیں، اب کچھ نہیں رہ گیا کرنے کو، اب اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو کوئی غم نہیں ہے۔ یہ دنیاوی کانسیپٹ ہے، وہاں پہ اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ کی بچی کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، آپ کے بچے کا بزنس سیٹ ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کا گھر پیڈ آف ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کی گاڑیاں کتنی، وہاں ان تمام چیزوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ کس کی ہوگی؟ 40 جوابات وہ ہونے چاہیے آپ کے پاس۔ بہت زیادہ کوشش کروں گی کہ انتہائی اردو کے سلیس الفاظ یوز کروں، اور اگر کہیں کہیں کوئی ایسی ٹرم یوز کرنا پڑ گئی جو کہ اردو یا عربی سے وابستہ ہے تو حتی الامکان کوشش کروں گی کہ اس کو آسان اردو اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کر دوں، تاکہ جو ینگ بچیاں اور چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جن کی بہت زیادہ ایفیشینٹ اردو نہیں ہے انہیں آسانی ہو جائے۔ اپنے طور پہ میں پورے 8 دنوں میں خیال رکھوں گی۔ کل کی پہلی چیک پوسٹ کا ہم نے تذکرہ کیا تھا جب جان لبوں پہ اٹکی رہتی ہے اور اسرائیل سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اسرائیل سامنے کھڑا ہوتا ہے اور روح قبض کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، تو کیا وہ لمحوں میں روح قبض کر لیتا ہے؟ کیا وہ بہت دن لگاتا ہے؟ کیا وہ مہینے لگاتا ہے یا سال لگاتا ہے؟ یا کیا اس کی مرضی پہ ہوتا ہے یا اس کو کہیں اور سے آرڈر ملتے ہیں؟ اگر آرڈر بھی مل رہے ہیں تو ہمارے اعمالوں کو دیکھ کے مل رہے ہیں، اگر آرڈر بھی مل رہے ہیں۔ اب وہ آرڈر چلے گا کس کا؟
ہم تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں یہ سن کے عزاداران حسین ہیں، بیوی نے کہہ دیا نہیں پیروں سے مت نکالنا، اس سے چل کے وہ میرے بچے کی مجلس میں گیا تھا، ہاتھوں سے مت نکالنا کہ ماتم کیا تھا، آنکھوں سے مت نکالنا کہ اس میرے بچے کے غم میں رویا تھا، منہ سے مت نکالنا کہ اس نے میرے بچے کے غم میں نوحہ مرثیہ پڑھا تھا، بس ایک جنت کا پھول لے جاؤ اور سنگھا دو اور آسانی سے جان نکل جائے۔ کتنی بڑی فیسلٹی ہمیں ملی ہوئی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اتنی بڑی فیسلٹی کو ہم یوز نہ کر پائیں۔ افسوس تو اس بات پہ ہوگا نا کہ آپشنز موجود ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے نکالنا ہے، آپشن موجود ہے مگر یوز نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ گناہ کے تحد نظر پہاڑ اتنے اونچے اونچے ہیں۔ 4 کویسچن پوچھنے آئے گا، انتہائی کوئک ریکیپ۔ دا فرسٹ ون واز طلبگاروں کی رضا، خواہ وہ آپ کے قرضے کے طلبگار ہوں، آپ کے فیور کے طلبگار ہوں، آپ کی محبت کے طلبگار ہوں، آپ کی چاہت کے طلبگار ہوں، آپ کے اچھے اخلاق کے طلبگار ہوں۔ اس میں ماں باپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس میں آپ کا اسپاؤس بھی شامل ہو سکتا ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بوڑھے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے آس پاس کے اطراف کے کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرض لیا ہوا ہے جلدی سے ادھار واپس کر دو، یا بچے ہیں ان کے اوپر ڈیوٹی لگا دو، بچے ادھار کر دیں گے واپس۔ قرض اگر ان دا فارم آف منی ہو وہ اتارا جا سکتا ہے، لیکن ان دا فارم آف بروکن ہارٹ ہو تو وہ کیسے ہوگا؟ وہ جب تک خود سے نہ معاف کرے۔ اب وہ طلبگار وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کی مدد کی ضرورت تھی، آپ قدرت رکھتے تھے مگر نہیں کیا۔ وہ طلبگار ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا پرسنالٹی کلیش تھا، آپ نے نہیں عطا کیا۔ بہت زیادہ لمبا ٹاپک تھا، کل ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ وٹ واز نمبر 2؟ سب سے پہلا تو طلبگاروں کی رضا تھی، دوسرا کیا تھا؟ پہلی چیک پوسٹ کے 4 کویسچن ہم ایک دن میں بھول گئے۔ واجبات، ترک واجبات۔ اب اس میں صرف نماز نہیں ہے، ہر واجب ہے۔ ہم کہتے ہیں نماز فرض ہے، بس نماز کا سوال کیا جائے گا، نہیں، ہر اس واجب کا سوال کیا جائے گا۔ اب میں آپ کو واجب بتا دوں، بہت چھوٹا سا ہے جو ہم میں سے کتنے لوگ نہیں کرتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ٹائم سے ہے نا، یہ بغیر ٹائم کا واجب ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا واجب ہے؟ میں نے آپ کو سلام کیا، یہ مستحب تھا، آپ کے اوپر ہو گئے السلام علیکم، آپ کے اوپر تھا واجب۔ فیشن چل گیا ہے کہ سلام کے اوپر سلام کرنا، السلام علیکم، السلام علیکم۔ اچھا، ایک فیشن یہ ہے السلام علیکم، السلام علیکم اور السلام علیکم یا السلام علیکم۔ ہمیں میننگز نہیں پتہ ہوتے، ہم ٹرینڈ کے ساتھ چل رہے ہیں، ہم بہاؤ کے ساتھ چل رہے ہیں، مگر ہمیں نہیں پتہ۔ اب السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ خدا تمہیں موت دے دے۔ اگر آپ نے کسی کو یہ کہہ دیا، اور اگر اس نے بھی یہی کہہ دیا وعلیکم السلام، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ خدا تمہیں بھی موت دے دے، تم کو موت آ جائے۔ کتنی بڑی بد دعا ہے جو کہ ہر 5ویں فرد سے ہم لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں۔ اگر دن میں آپ 2 یا 3 مجلسیں کر رہی ہیں اور اس 3 مجلسوں میں آپ 30 عورتوں سے بھی مل رہی ہیں، اس میں 30 میں سے اگر 10 نے بھی آپ کو یہ کہہ دیا، چلتے پھرتے کون سی بد دعا مل رہی ہے؟ سلام کا مطلب پتہ ہے کہ السلام علیکم، خدا تم پہ سلامتی کرے، وعلیکم السلام، اور وا مینس اور اینڈ، وعلیکم السلام کہ اور خدا تم پہ بھی سلامتی دے، وعلیکم کہ جو تم نے مجھے کیا وہی تم کو میں پلٹا رہی ہوں۔ ایک یہودی آیا رسول اللہ کے دروازے پہ اور اس نے یہی کیا، السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
یہ ام المومنین نے جا کر رسول اللہ سے کہا کہ وہ یہودی دروازے پہ آیا ہے، وہ جب آتا ہے کسی بھی غرض سے وہ السلام علیکم کرتا ہے. تو رسول اللہ نے ام المومنین کو جواب دیا کہ جب بھی تم کو کوئی اس طریقے سے سلام کرے اور تم کو موت کی دعا دے تو تم اس کو وعلیکم کہہ دیا کرو، وعلیکم، اینڈ دین جسٹ اسٹاپ. وعلیکم السلام یعنی تم پہ بھی خدا سلامتی دے، نہیں، وعلیکم. تو وعلیکم پہ جہاں پہ پیریڈ آئے گا آپ شر سے بچ گئے، جو شر اس کی طرف سے بھیجا گیا، اور وہاں پہ ایک پاز کا سائن لگ گیا. اب وہ ہے اور اس کا جملہ ہے، اور وہ یونیورس میں گھومتا رہے گا کیونکہ وہ اپنے ساتھی کی تلاش میں ہے. تو آپ کے لیے پروٹیکشن بتا دی رسول اللہ نے. یہ وہ واجب ہے جو بغیر کسی ٹائم کے، بغیر کسی مہینے کے، دن میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، جو کہ ہم بہت ہی آسانی سے، اور ترک واجب کا سوال ہے، اور یہ ہے وہ ترک واجب. وٹ واز نمبر 3؟ سب سے پہلا تھا خدا سے ملاقات کا شوق. ہم بھی کہتے ہیں آئی لو یو مولا، آئی لو یو ویری مچ. کیا ہم دل سے کہتے ہیں یا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کہہ پائیں؟ کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی قرأت قرآن کی. ابھی قرأت قرآن کا بھی ذکر ہے. نمبر 4 کیا تھا؟ موت کی تمنا کرنا. مومن کی 10 نشانیوں میں سے ایک. پہلی نشانی نماز میں اللہ اکبر زور سے کہنا، اللہ اکبر. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ ہی اکبر ہے. صبح سویرے اٹھنا، کلمہ شہادت زبان سے جاری کرنا، بستر پہ جانا، کلمہ شہادت زبان پہ ہونا، مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ہاتھ کے داہنے ہاتھ کی انگلی میں عقیق کا نگ ہونا، عقیق کی انگوٹھی پہنے ہونا. یہ تمام مومن کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں، جس میں ایک ہے موت کی تمنا کرنا. اگر موت کی تمنا کرنا ہے کہ بڑے آرام سے اسرائیل آئے گا، چاروں کویسچن پہ چیک مارک لگائے گا، روح قبض کرے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے بعد جب لوگ آئیں گے تو ایک ہنستا مسکراتا نورانی چہرہ دیکھیں گے اور پھر کہیں گے بڑا نور تھا. تو یہ وجوہات ہوتی ہیں جو نور نظر آتا ہے یا سکون نظر آتا ہے، کیونکہ پہلی چیک پوسٹ سے گزر جاتے ہیں. اب ہے نیکسٹ ایگزٹ، وہ ہے جب سب رشتہ دار قبر کے اندر اتار کے چلے گئے. اب مردہ آواز لگانا شروع کرے گا. آج کا ہے یہ چیک نمبر 2، یہ آج کا ٹاپک ہے. روزانہ ایک کور کرنا ہے نا، تو یہ آج کا ہے. اب ہوں گے 4 سوالات قبر کے اندر. مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو بس مولا علی کا نام لیں گے اور یوں نکل جائیں گے. منکر نکیر آئیں گے جب قبر میں، آئینن و شمالن، کہ ہم دیکھیں گے شمال کی جانب کہ کوئی ہے ہمارا جاننے پہچاننے والا جو مدد کرا دے. اور ان کو آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی جو جا رہے ہوں گے چھوڑ کے. وہ گھر میں پہنچ کے اب وہ جو مرنے کے بعد کا کھانا ہوتا ہے نا، وہ کھا رہے ہوں گے، اور ہمارے پاس چل رہے ہوں گے یہ 4 کویسچن. 4 کویسچن میں سے سب سے پہلا کویسچن، جو کہ مجھ سمیت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ساری عورتوں کے لیے، کیونکہ مرد یہ کام بہت کم کرتے ہیں، مگر آج کل ان میں بھی یہ ٹرینڈ چل گیا. نمیمہ، ترک نمیمہ. میں نے کہا تھا جہاں پہ کوئی مشکل ورڈ آئے گا میں اس کی ایک آسان زبان میں اس کا ترجمہ کر دوں. نمیمہ از اے ٹرم، شرح کی لینگویج میں ایک ٹرم ہے. اب اس کے اندر اس ٹرم میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز، ہم نے کوئی بات دیکھی، اب اتنا پیٹ میں درد ہوا کہ برداشت نہ ہوئی، کہ بس اس سے پہلے کہ کوئی اور اسپریڈ آؤٹ کرے ہم کر دیں. ڈائل دا فون نمبر اور جسٹ ٹیکسٹ میسج کہ لک اراؤنڈ، لیفٹ پہ دیکھو ذرا. اب کہہ نہیں سکتے دور بیٹھے میں کچھ دکھانا ہے. بالکل بھی برداشت نہیں ہوا، بالکل بھی. ہر وہ بات توجہ کیجئے گا،
ہر وہ بات جو کہ دو فریقین کی آپس میں شر پسندی کا باعث بن جائے اور جدائی کا باعث بن جائے، وہ نمیمہ میں ہے۔ ہر وہ بات جو آپ نے یہ سوچ کر آگے بڑھائی اور جانتے ہوئے آگے بڑھائی کہ یہ بات شر کا باعث بنے گی، اس سے فقط دل کی خرابی ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یا فلاں کی بات، وہ مولانا کا قول ہے نا کہ اپنی جسم کی اس طرح حفاظت کرو، نہ برا دیکھو، نہ برا سنو، نہ برا بولو۔ بس یہ 3 باتیں کر لو جو کہ انتہائی مشکل کام ہے دنیا کا۔ ہر وہ بات جو دلوں کو خراب کرنے کی باعث بنے، شر پھیلانے کی باعث بنے، یا وہ نیگیٹو پارٹ جو آپ نے کسی کا دیکھا اور آپ ضامن بن گئی اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ ہیں، یو آر دا ون ہو از آن ٹارگیٹ، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہو سکتا تھا کہ اگر آپ چپ رہ جاتی وہ بات آگے نہ بڑھتی، پھر تو اور زیادہ ڈبل پوائنٹس ملیں گے اس کے اوپر کہ یو آر دا ون۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بات نہ پھیلتی، مگر چونکہ آپ نے آگے بڑھا دی، اور وہ مخصوص عورتیں یا جوان یا کوئی بھی انسان، کوئی بھی بندہ ہو جو کہ یہ جانتے ہوئے بات کو آگے بڑھائے کہ فلاں فلاں میں آپس میں لڑائی کا سبب بنے گا، جانتا ہے اور آگے بڑھا رہا ہے، وہ نمیمہ میں شمار ہے۔ تو صرف غیبت نمیمے میں شمار ہے کہ ہم نے چغل خوری کر دی؟ نہیں، صرف غیبت نہیں، کان لگا کے باتیں سننا، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے، مگر جسٹ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اچھا واٹس گوئنگ آن۔ جاسوسی کرنا نمیمے میں شامل، کیوریوسٹی، کہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے پاس، لیٹس فائنڈ آؤٹ، یہ نمیمے میں شمار ہے۔ کیا فقط جاسوسی اور غیبت اور چغل خوری؟ لٹرلی بھائی کا گوشت کچا چبانا پڑے گا، کچا، اور بڑے آرام سے ہم لوگ دن میں پتہ نہیں کتنی باتیں۔ اچھا، اب مولا کا قول ہے نا کہ جب میرا زمانہ رجت قریب آئے گا تو ہر اچھی بات بری نہیں لگے گی، ہر بری بات اچھی نہیں لگے گی۔ اگر آپ کسی کو کچھ برا کہیں گے کہ نہیں یہ مت کیجئے، یہ بری بات ہے، تو اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، کلاسیفیکیشن کی جو دیوار ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کلاسیفائی نہیں کر پائیں گی کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، کیونکہ لوگوں کے اندر پھر یہ ہو جائے گا ہم نے کیا برا کیا، ہم نے تو خالی ایک بات کہی تھی، ان کو بری لگ گئی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ مولا فرما چکے ہیں کہ جب میرا زمانہ قریب ہوگا تو یہ علامات میں سے ایک ہے، ہر بری عورت، ہر بری چیز، ہر بری بات آن ٹاپ آف اٹ ہوگی۔ جن عورتوں کو بدکار سمجھا جاتا تھا لوگ ان کی تعریف کریں گے، اور جن عورتوں نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی بھی ہوگی لوگ ان سے کہیں گے او شی از اے بیکورڈ، شی ڈزنٹ نو واٹس فیشن گوئنگ آن۔ اس عورت کی بات کرتے ہوئے، اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے لوگ برا سمجھیں گے، لیکن وہی عورت جو مغنیہ ہوگی، مغنیہ مینس سنگر، گانا گانے والی، اس کی تعریف زمانہ کرے گا۔ جس گھر سے گانے کی آواز آئے گی اس گھر کو عزت والا گھر سمجھا جائے گا۔ یہ امام کے زمانے سے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور آج جن شادیوں میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں انہی شادیوں کو کہا جاتا ہے کہ بہت پیسہ خرچ کیا، بڑا پیسہ تھا۔ اگر بہت سادگی سے کوئی شادی کی انہوں نے، اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے، کیا کریں گے، بچوں کو اوپر خرچ نہیں کر رہے۔ یہ ہے امام کے زمانے رجت کی نشانیاں، اور اس سے ہم کو اور آپ کو بچنا ہے۔ اور یہ آج کے دور کی کہانی نہیں ہے، چغل خوری، غیبت، ٹوہ لگانا۔ سورہ حجرات جا کے پڑھیے گا اگر کبھی موقع ملے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا، ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ اور کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم تمہاری سرگوشیوں کو بھی سنتے ہیں؟ سرگوشیاں وہ
جو 2 عورتیں بیٹھ کے کر رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. اچھا جب قبر میں جائیں گے تو انسان بولے گا یہ نفس ہے اینڈ اٹ از ویری نیچرل کہ نہیں یہ تو میں نے نہیں کیا، تو اسی وقت کہا جائے گا کہ ویڈیو لگاؤ. اسی لیے تو ریکارڈنگ چل رہی ہے 24/7. کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. ہر وقت ساتھ ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے یہ دیکھ رہے ہیں. بک کیپنگ جاری ہے 24/7 آن ویڈیو اینڈ آڈیو بوتھ. آپ ہر وقت سرویلنس میں ہیں. کیا کر رہے ہیں شاید ماں باپ کو نہ پتہ چلے، ان کو پتہ ہے. کیا کر رہے ہیں شاید برابر والوں سے آپ چھپا لیں، پڑوسیوں سے چھپا لیں، اپنے گھر والوں سے، ان کو پتہ ہے. جب مکریں گے قبر کے اندر یہ چلائیں گے پلے کا بٹن، کہیں گے یہ دیکھو کیا تھا. اب اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا کیونکہ ثبوت سامنے موجود ہے، چل رہا ہوگا. ایسی ٹیکنالوجی جو آ گئی ہے وہ ایسے ہی تھوڑی آ گئی. آج فون ہے، نیویگیشن ہے، ویڈیو کیمراز ہیں، انٹرنیٹ ہے، کیبل ہے، نیٹ ورک ہے، ورچوئل سرور ہے. ایسے ہی تھوڑی آ گیا ورچوئل سرور. ہر وہ چیز جو قدرت کے پاس موجود ہے آج انسان ایجاد کر رہا ہے، آلریڈی ایگزسٹنس ہے، وہ ایگزسٹ کر رہی ہے چیز. ورچوئل سرور کیا ہے بھائی؟ لاکھوں میل دور بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں. دیٹ از اے ورچوئل سرور کہ آپ کام یہاں کر رہے ہیں، اسٹوریج وہاں پہ ہو رہی ہے. اور جو کام کر رہے ہیں وہ ایسا آن ڈاٹ ریکارڈ چل رہا ہے کہ وہاں پہ بفرنگ نہیں ہوگی کہ انتظار کریں. نہیں ان کا وائی فائی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ کیا. ان کا وائی فائی کی اگزامپل دے دوں کہ وہ مدینے میں ہوتے ہیں اور یوں کر کے بس کہتے ہیں قمبر آنکھیں بند کرنا. جیسے ہی قمبر آنکھیں بند کرتے ہو، قمبر آنکھیں کھولو تو سامنے نظر آتا ہے رسول اللہ کا حجرہ. ان کی ٹیکنالوجی تو بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کی ہے. ان کو کیا، ہم تو ان سے لے رہے ہیں. وہ جو 1400 سال پہلے بتا کے گئے تھے، اب ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے اب چیزیں دریافت کر رہے ہیں. نئی انوینشنز آ رہی ہیں، پھر انوینشنز کو ہم سمجھتے ہیں او ہم نے what we got, you know, let's see what we did. اب یہ نہیں پتا کہ یہ تو 1400 سال پہلے ہو چکا ہے. وہ الگ بات ہے کہ دماغ نے ہمارے اس کو ایکسیپٹ اب کیا، اس کو دریافت اب کیا اور اب ہم نے عمل کر لیا. تو جب ریکارڈنگ چلے گی اس وقت آپ کے پاس مدد کو کوئی نہیں ہوگا. آپ کے گھر والے نہیں ہوں گے. خدا را 40 جوابات کے لیے تیار رہیے، ان کے آنسرز کے لیے تیار رہیے، اور چغل خوری سے، غیبت گوئی سے، جاسوسی سے، کیوریوسٹی سے بچ کے رہیں. جہاں کوئی ایسی بات نکلے، آج ایک بہترین فارمولہ دے کے جا رہی ہوں. اگر آپ کو ڈر ہے، رسول اللہ کا ارشاد ہے، اگر آپ کو ڈر ہے کہ کسی محفل میں یا 4 لوگوں کے مجمع میں آپ کو غیبت کا حصہ نہیں بننا ہے مگر مجبوری ہے کہ اندر جانا ہے، اور آپ کو معلوم چل گیا کہ غیبت ہونے والی ہے، بٹ you really don't want to be a part of that غیبت یا چغل خوری یا whatever جو بھی برا کام ہو رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے میرا آزمایا ہوا ہے، بلیو می میرا آزمایا ہوا ہے، میں کرتی ہوں اس طرح آرام سے ہلکے کے ساتھ، بالکل دل میں مولا دیکھ رہے ہیں. آپ پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنا آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم نہیں، کیونکہ ہم نے بسم اللہ پڑھ لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ ہم نے 2 برکتوں کو ایک جگہ کمبائن کر دیا. جیسے ہی بسم اللہ کہتے ہیں شیطان دور ہو جاتا ہے، جیسے ہی صلی علی پڑھتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں. تو بسم اللہ پڑھنے سے شیطان بھاگا، صلی علی پڑھنے سے فرشتے آئے. اب جیسے ہی شیطان بھاگا فرشتوں نے آپ کو حلقہ کیا. بلیو می، آپ آزما کے دیکھیے گا کہ ٹاپک یوں چینج ہوگا، کیونکہ شیطان بھاگ گیا نا وہاں سے. کتنی ہی بار کا آزمایا ہوا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے گا کہ کہیں آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں یا بالکل صحیح باتیں ہو رہی تھیں اور اچانک شروع ہو گئی، تو تب بھی پڑھ لیں. آپ ایک دم سے یا تو ان محترمہ کا فون بج جائے گا، یا ان کو کوئی بات یاد آ جائے گی، یا ان کا ٹیکسٹ میسج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہ وہ ٹاپک چینج ہو جائے گا. یہ میری اپنی آزمائی ہوئی بات میں بتا رہی ہوں. کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اگر آپ کو بچنا ہے.
تو کم از کم قبر کا جو یہ پہلا کویشچن ہے ہم اس سے بچ جائیں گے. سیکنڈ کویشچن, ماشاء اللہ مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں تو جن کے اسپیشلی 7-8 سال کے بچے کراس کر رہے ہیں بوائز, ان کے لیے بالخصوص یہ میسیج ہے. سیکنڈ سوال ہوگا پیشاب سے استبرا کرنا. استبرا از a term again. You have to wash, rinse off after each bathroom use. بچوں میں کیا کانسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ That's what I heard from so many moms. بچے وضو کو سمجھتے ہیں اتنا لیندی کام ہے, نہیں کرتے ہیں, اور نماز کے لیے جب گھر والے چیخ چیخ کے دادا نانی نانا دادی بلا رہے ہوتے تو بس جلدی سے جوتے اتارے اور پہنچ گئے. Oh, we already did it at the asr time, so we have a wuzu. یہ شارٹ پیریڈ آج کل بچوں کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے, یا وہ یہ بول دیتے ہیں ہاں ہم نے کیا ہوا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں بغیر وضو کی تلاوت, بغیر وضو کی نماز کا انجام کیا ہے. ہو سکتا ہے بہت ساری مومنات کو پتہ ہے, لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو بتا دیتی ہوں. آئرن راڈ سلگتی ہوئی, یا یہ سمجھ لیں آپ باربیکیو کرتی ہیں نا, ایک خالی سلاخ رکھ دیں, راڈ رکھ دیں آگ کے اوپر, اس کو اتنا جلائیں کہ وہ ریڈ ہو جائے جل جل کے, وہ نیچے کے مقام سے اندر ڈالی جائے گی. جن لوگوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی, اب اپنے بچوں کو بچانا آپ کا کام ہے. کیوں؟ بچہ جب پہنچے گا اس منزل پہ, ایک نہ ایک دن تو آئے گا کہ وہ بھی بوڑھا ہو کے مرے گا, یا جس مقام پہ بھی مرے. جب بچہ مرنے کی منزل پہ پہنچے گا اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, اور ماں باپ انتہائی پرہیزگار متقی ہوں گے, 40 آنسر دے کے جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے, تو ایک فرشتہ وہاں پہ ملے گا جو کہ کہے گا ان کے ماں باپ کو روک لیا جائے. تو ماں باپ پلٹ کے کہیں گے ہم ابھی 40 آنسرز دے کر آ رہے ہیں, ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, اب تو جنت کا دروازہ 7 قدم پہ جنت کا دروازہ, 7 steps only away from the parents, جنت ڈور, روک لیا جائے گا. تو فرشتہ کہے گا ان کو روک لو, تو پوچھیں گے بھائی کیوں روکا؟ کہیں گے وہ تمہارا بچہ یہ رہا جہنم کے اندر, یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے شرعی تعلیم نہیں دی, اس لیے روک لو, کیونکہ میں اس کے نہ بتانے کی وجہ سے آج جہنم میں ہوں. تو وہ ماں باپ جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں, ہم قرآن شریف بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزانہ سینٹر میں آ رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, مگر بچے نہیں کر, اب کیا کریں بچے کرتے نہیں ہیں, تو یہ نہیں ہوگا وہاں پر کہ آپ یہ بولیں کہ او وی لیوڈ ان امریکہ, یہ نہیں بول سکتے آپ وہاں پر. تو اس بچے کی وجہ سے آپ کو جنت میں نہیں داخل ہونے دیا جائے گا. تو اب وہ مائیں جن کے بچے اب ایسی حدود کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ان کو نماز روزے کی تعلیم دلانا ہے, تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ انہیں یہ تعلیم دیں اور انہیں بتائیں. اگر ایک چھینٹ ایک ڈاٹ جسم پہ یا کپڑوں پہ اس کا رہ جائے, زمین لعنت کرتی ہے جتنے قدم آپ چلتے ہیں. اب آپ کا فرض ہے, ان ماؤں کا فرض ہے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, کہ وہ بچوں کی روٹین چیک کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچہ چھوٹے پن سے کچھ کر رہا ہے اور ماں بے خبر ہے, اور اگر بے خبر ہے تو وہ واقعاً بے خبر ہے, وہ ایکچول میں بے خبر ہے. اگر اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کا بچہ کس ڈگر پہ کس راستے پہ چل رہا ہے تو وہ واقعاً بے خبر ہے. تو آپ جا کے فکر کریں اور بچوں کی ڈیلی روٹین, کیونکہ ماؤں کا زیادہ جو پکڑ ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے میرا بچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کیا سرچ کر رہا ہے اور سو رہا ہے اور فون پہ کس سے بات کر رہا ہے اور ٹیکسٹ میسیج, یہ زیادہ فکر رہتی ہے. جب آپ اس کو شرعی باتوں کا پابند کر دیں گے آٹومیٹکلی دنیاوی طور پہ وہ صحیح ہو جائے گا. پھر یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ دیٹ مچ ٹائم. اگر جو اس کی تخلیق کا عمل ہے جب وہ گزر آیا اور اب اس کی پرورش کا عمل ہے وہ آپ نے سینچ دیا, درخت کے اندر پانی خوب ٹھیک ٹھاک, اب تناور درخت بنے گا. اب آپ کے اوپر ہے کہ وہ تناور درخت آپ بنا کیسے رہی ہیں.
پھلدار بنا رہی ہیں یا خزاں کا بنا رہی ہیں؟ کون سا پھل چاہیے آپ کو؟ تو وہ ٹائم پیریڈ پہ محنت کریں، اس بات پہ محنت نہیں کریں اگر وہ شرعی طور پہ کلوز ہے اور اعمال انجام دے رہا ہے، there is no way کہ وہ بھٹک جائے. مجھے نہیں لگتا، نہیں ہو سکتا ایسا، کیونکہ وہ بچہ جو طہارت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، جو طہارت کے ساتھ قرات کر رہا ہے، جو اپنے والدین، یہ سب تربیت سے ہے، تو ہاؤ کین اٹ بی پاسبل کہ وہ غلط راستے پہ نکل جائے؟ جانے ہی نہیں دے گی نماز، جانے ہی نہیں دے گا وضو. وضو تو ایسی چیز ہے اگر گھر سے نکلے، میں گھر سے نکلی راستے میں اگر مر جاؤں شہید، رات کو سوتے میں مر جائیں، اگر وضو کر کے سوئیں آپ رات میں سوتے میں، بستر پہ مرا شہید مرا، لو بیٹھے بٹھائے شہادت کا تمغہ لگ گیا، کیا کرنا ہے؟ 3 منٹس 4 منٹس وضو، that's it. کتنی بڑے بڑے ہمیں آپشنز اور کتنی بڑی بڑی خوبیاں دی ہوئی ہیں. What is the third point? قرۃ قرآن، جس کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہر وہ قرآن جو گھر میں شیلف پہ رکھا ہوا ہے اور نہ کھلا، وہ آئے گا قیامت میزان عمل میں آپ کے سامنے اور شکایت کرے گا، کمپلین کرے گا کہ میں اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا، اس نے مجھے کھول کے نہیں دیکھا. بعض لوگوں کے گھر میں بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، وہ ہر جگہ سے قرآن شریف کا نسخہ منگا کے رکھنے کا انہیں شوق ہوتا ہے کہ یہ لبنان سے منگوایا، یہ تہران سے منگوایا، یہ شام سے منگوایا، یہ فلاں ترجمہ، یہ ان کا، یہ فلاں ڈاکٹر کا، یہ فلاں علامہ کا، یہ فلاں ملا کا. پڑھ کتنا رہے ہیں؟ جمع کرنے کو نہیں کہا اللہ نے، پڑھنے کو کہا ہے. یہ نہیں کہا کہ ادھر کا ادھر کا اور یہ اتنے کا اور یہ سونے کے ورق اور یہ چاندی سے لکھا ہوا. ہیں بہت سارے قرآن شریف ایسے کہ سونے کے پانی سے لکھے ہوئے ہیں، چاندی کے پانی سے لکھے ہوئے، مومی کاغذ ہے اور یہ ہے وہ اتنا ایکسپینسو اور یہ نہیں چاہیے. ایک انتہائی عام کاغذ والا نسخہ بھی ہو نا، اور اگر اسے آپ پڑھ رہی ہیں، اور بعض قرآن شریف گھروں میں جن کا بہت یوز ہوتا ہے، آپ دیکھا کریں جتنا قدیم نسخہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے اوراق ایسے ہو جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ محبت اسی قرآن سے ہوتی ہے، سب سے زیادہ، کیونکہ بار بار ہاتھ اسی قرآن پہ جاتا ہے، وہیں اسی میں کتنے مارکس ملیں گے آپ کو، اسی میں کتنے ٹیگز ملیں گے، سب لگا کے نشانیاں رکھی ہوں گی، اور پھر جب پڑھتے ہیں تو پھر ان کو دیکھ دیکھ کے وہ باتیں بھی یاد آتی. تو سب سے زیادہ محبت اسی قرآن سے ہوتی ہے جو جتنا پرانا ہوتا ہے، وہی اٹھ کے آپ کی سفارش کرے گا کہ یہ تھا وہ جو مجھے کھول کے پڑھتا تھا. اور وہی قرآن جس کو نہیں کھولا وہ کھڑا ہوگا آپ کے لیے کمپلین کرنے کے لیے. What is the number 4th one? What is the number 4th? نماز شب پڑھنا. آئی نو ہمارے پاس اسکیجول اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں جو ہے وہ ٹانگیں دکھ رہی ہوتی ہیں، ہے نا، ہو رہا ہوتا ہے حشر اس طرح کا. تو مولا ہم نماز شب کیسے پڑھیں؟ صبح 6 بجے تو جاب کے لیے نکلنا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے پوری نماز تو 4 پڑھو رکعت، اگر 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 وتر پڑھ لو. کتنا اسکویز کر دیا فضائلوں کو ایک جگہ پہ کہ کرو تو صحیح. روزانہ نہیں پڑھ سکتے، فرائیڈے نائٹ پڑھ لو، کل چھٹی ہے، سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے کو بھی جاب پہ جانا ہے تو سیٹرڈے نائٹ پڑھ لو، اتوار کو چھٹی ہے. 4 ویکینڈ ہوتے ہیں مہینے میں، کسی ایک ویکینڈ پہ تو ٹائم ہوگا. ویکینڈ پہ نہ ٹائم ملے، ہالیڈیز پہ تو ٹائم ہوگا. فیڈرل گورنمنٹ کی چھٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے. جو پڑھنے والا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی روابط، کوئی نہ کوئی ایسا ریزن پیش کر لے گا کہ وہ بنا سکے اور وہ پڑھے گا. اچھا، تو نماز شب کے فائدے کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلی تو اگر میں کسی سے پوچھوں وہ لوگ کہیں گے شفاعت. نماز شب خود کھڑے ہو کے گواہی دے گی کہ مجھے اس نے پڑھا. دنیاوی فائدہ بتاؤں؟ چہرے پہ نور اتنا آ جائے گا کہ لوگ آپ سے پیار کریں گے، لوگ آپ کے متمنی ہو جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے دیکھو یہ ہے شیعہ،
یہ ہے عزادار علی، یہ ہے عزادار حسین، اتنا نور آ جائے گا نماز شب پڑھنے سے۔ دوسرا کیا، جس کے لیے ہر پوری دنیا پریشان ہے، کہ مولا رزق میں برکت دے دے، مولا رزق میں برکت دے دے۔ نماز شب پڑھیے، کاؤنٹ لیس برکت ہے، کاؤنٹ لیس۔ اب پھر اس کے بعد پیسہ گننے کا ٹائم نہیں رہے گا۔ اگر 20 منٹ نماز شب میں لگا دیے تو پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ اپنی برکت کو کاؤنٹ کر سکیں۔ کاؤنٹ لیس برکت فار نماز شب۔ تیسری بات بتا دوں، شاید اسی پہ پیار آ جائے۔ نماز شب میں امام حسین نے جناب سکینہ کو مانگا تھا۔ اب کسی کو اگر کوئی تمنا ہے وہ نماز شب میں اسی کا واسطہ دے۔ اب جس کو سکینہ جیسی بیٹی نماز شب میں ملے تو آپ سوچیں کیا فضیلت رکھتی ہے نماز شب۔ اور یہ نماز شب کا وقت ہوتا تھا جو ام لیلہ جب اٹھتی تھیں تہجد کے وقت پہ، تو وہ ان کی حدیث ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ میں نماز شب تہجد کے وقت پہ جو اٹھتی تھیں تو مجھے ایک سایہ علی اکبر کے جھولے پہ نظر آتا تھا، جب علی اکبر بہت چھوٹے سے جھولے میں ہوتے تھے، تو وہ جا کر دیکھتی تھیں تو مولا حسین جھولے پہ جھکے ہو کے علی اکبر کے سینے کو چوم رہا ہوا کرتے تھے۔ نماز شب مولا حسین سے کتنی نزدیک ہے، دعا تو مانگیں صحیح، ایک آدھ دفعہ کر کے دیکھیں۔ اچھا اب نماز شب آ گئی۔ نماز شب میں آئی نو کہ نماز شب اتنی آلریڈی لیندی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ ایک اور بتا رہی ہیں، نماز شب ہی انڈیویجول پڑھنا مشکل ہے اور یہ ایک اور انہوں نے ایک اور تحفہ دے دیا۔ نماز شب کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین کے واسطے، اور زیارت وارثہ یا زیارت امام حسین پڑھ لیں۔ اب اس بات پہ مجلس کو تمام کروں گی۔ ابھی کیا میں نے بتایا کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب واجب ہے۔ آپ نے کہا السلام علی الحسین، آپ نے تو مستحب کام کر دیا، اب حسین پہ ہو گیا ہے واجب۔ اب آپ کہہ رہی ہیں السلام علیکم یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ ہر نبی کا وارث ہے حسین، اور آپ کر رہی ہیں حسین کو سلام۔ مستحب کام کر کے سو گئیں، سو بھی گئیں، فجر تک 1.25 لاکھ انبیاء کا وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام آتا رہے گا، کیونکہ حسین ہے 1.25 لاکھ انبیاء کا وارث۔ صرف حسین کو سلام کرنے سے، صرف اور صرف حسین کو سلام کرنے سے واپس 1.25 لاکھ انبیاء کا جواب آ رہا ہے۔ پوری کا پورا دن آپ کا پروٹیکشن میں چلا گیا، اور کسی ایسے ویسے کی طرف سے نہیں آ رہا، ڈائریکٹ کربلا سے، مدائن سے، نجف سے، مدینے سے، نہ جانے کہاں کہاں سے، دنیا کے 4 طرف سے آ رہا ہے۔ آپ سینٹر میں ہیں، آپ بیچ میں ہیں، کبھی یہاں سے جواب آ رہا ہے، کبھی ساؤتھ سے، کبھی ایسٹ سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کتنے جواب آ رہے ہیں اور کتنی سلامتی ہو رہی ہے۔ تو جس کے اوپر چہاردہ کی سلامتی، جس کے اوپر 1.25 لاکھ انبیاء کی سلامتی، جس کے اوپر پنجتن پاک کی سلامتی ہو جائے، اس کو کوئی گزند پہنچ سکتا ہے؟ ایک سلام، ایک زیارت۔ مجلس کے بعد کافی مومنات ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑی سی رش میں ہوتی ہیں کہ بس ہیو ٹو لیو ارلی، یا ذاکرہ اتری، ماتم نہیں ہوا، بس چلی 2 منٹ، وہ سلام گھر میں 1 گھنٹے تک پہنچتی رہیں گی، جواب ملتا رہے گا۔ کتنی بڑی پروٹیکشن ہے، جس سعادت سے ہم کبھی کبھی محروم رہ جاتے ہیں۔ یہ حسین ہی تو ہے جس کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ہے، یہ حسین ہے کہ آج ہمیں یہ غم منانے کا موقع ملا اور ہماری سانسوں میں وہ طاقت ملی کہ ہم حسین کا غم منا سکیں۔ آج محرم کی 3 تاریخ ہو گئی، 7 دن اور رہ گئے ہیں، وہ بھی گزر جائیں گے۔ 3 تاریخ ہم نے کتنی آسانی سے گزار لی،
کسی نے ایک مجلس کی، کسی نے تینوں مجلس کی، کسی نے اپنے اسکیجولز کو آگے پیچھے کیا، آلٹرنیٹ کیا. لیکن 3 تاریخ حسین کے گھر والوں پہ بہت بھاری تھی. حسین 2 کو وارد کربلا ہوئے تھے، اور جیسے ہی حسین کا قافلہ رکا تھا، وہ واقعہ نہیں بیان کر رہی کہ حسین نے 7 ناقوں کو بدلا تھا، اور 7 کے 7 ناقے آگے نہیں چلے، حسین کی سواری آگے نہیں چلی. بس حسین نے انا للہ پڑھ کے اپنے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور کہا عباس یہیں خیمے لگا دو. بس جیسے یہ آواز سنی، زینب نے عماری کا پردہ اٹھایا، اور عماری کا پردہ اٹھانا تھا ایک زرد اور لال رنگ کی مٹی کا غبار اڑا اور زینب کے سر پہ آ کے پڑا. زینب کا دل لگا کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا اور کہا بھیا حسین جلد یہاں سے چلو، جلد یہاں سے چلو کہ مجھے خوف آتا ہے. اس مٹی سے تمہارے لہو کی بو آتی ہے. اے بھیا حسین بس جلد یہاں سے قافلے کو لے چلو، زینب کا دل گھبرا رہا ہے. زینب کا چہرہ دیکھا حسین نے اور کہا زینب اس مٹی کو گلستہ بنائیں گے اکبر، 2 گز کی جگہ یہاں پہ پائیں گے اکبر. یہ کہہ کے حسین نے سارے ناقے بٹھا دیے اور کہا جاؤ بنی اسد والوں کو لے آؤ کہ حسین یہ زمین خریدنا چاہتا ہے. 60,000 درہم میں حسین نے وہ زمین خریدی اور قریب کے زمین ہبہ کر دی کہ اب دیکھو یہاں پہ ہمارے زائرین آئے، 3 دن ان کا قیام و طعام ہماری طرف سے ہے. اب جو بھی قیامت تک کربلا جاتا ہے وہ کسی کا مہمان نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ حسین کا مہمان ہوتا ہے. اور حسین کے قافلے سالار میں ہے عباس جو کہ مشاء کی یہ سکینہ ہے. آپ کے طعام کی اور پانی کی ذمہ داری تو عباس کی ہے. اب جو ہم میں سے قیامت تک کربلا جاتا رہے گا وہ حسین کا مہمان اور اس کے طعام اور پانی کی ذمہ داری غازی ابو الفضل عباس کی ہے. جب زینب نے سنا کہ حسین نے زمین خریدنے کا ارادہ کیا ہے تو زینب نے کہا بھیا علی اکبر جوان ہو گیا ہے، قبالہ علی اکبر کے نام لکھنا، میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب اس کی شادی رچاؤں گی. کتنا ماں کو ارمان ہوتا ہے ماں باپ کو کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو جائیدادیں ان کے نام کر دی جاتی ہیں. ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا حسین نے، پھر سینے کو دیکھا، کہا زینب شادی کا ارمان نکال دو دل سے. مولا کسی کو وہ غم نہ دکھائے جو حسین کی زینب نے کربلا میں دیکھا. نہیں مجھے نہیں پتا، مگر ایک بات آ گئی تو جملہ سن لیں. جب مدینے سے قافلہ نکل رہا تھا نا، پتہ نہیں کیوں جب علی اکبر کا نام آتا ہے تو برداشت نہیں ہوتا، وہ بہن یاد آتی ہے جو مدینے رہ گئی. اور ایک روایت سن لیں، جب مدینے سے قافلہ چلا تھا نا تو سامان سفر کی تیاری کئی دن سے تھی، سامان طے ہو رہا تھا. راوی کہتا ہے میں سامان کی اونٹ دیکھ رہا تھا اور کسی جاننے والے سے میں چھپ کے دیکھ رہا تھا اور میں پوچھ رہا تھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، یہ اونٹ کس کا ہے. تو بتانے والے نے بتایا کہ ایک اونٹ پہ پانی کے مشکیزیں ہیں، حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک اونٹ پہ اسباب سفر ہے، حسین کے ساتھ بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں. کہا یہ جو پیچھے 27 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں یہ کس کے ہیں؟ کہا اس قافلے میں ایک 18 برس کا جوان جا رہا ہے، اس کی بہنوں نے، اس کی ماں نے، اس کی پھوپھیوں نے اس کی شادی کا سامان تیار کیا ہے. کیا پتا سفر کے دوران شادی کی.
تو زغرا کو گلا تھا نا کہ بھیا مجھے نیک نہیں دیا، یہی تو زغرا کو گلا تھا نا کہ بھیا مجھے اپنی شادی پہ نہیں بلایا۔ قبالہ تحریر کر دیا گیا، قبالہ شیعوں کے نام تحریر کیا گیا کہ یہ زمین ہم نے اپنے عزاداروں کو دے دی۔ عزاداروں، 3 محرم کا روز تھا اور شمر لعین کربلا میں آیا تھا، ادھر شمر آیا، ادھر زینب نے تڑپنا شروع کیا، کہا بھیا مجھے ہال اٹھ رہا ہے، تمہارے دشمنوں کی فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں، اے بھیا کسی کو بلا لو مدد کے لیے۔ کہا زینب کس کو بلاؤں، کس کو بلاؤں؟ جیسے ہی شمر کی اور عمر سعد کی فوجیں آئی ہیں نا، اور عمر سعد نے کہا دیکھا تھا، خالی دیکھا تھا، 4 محرم کا روز تھا، عباس نے نیام سے تلوار نکالی اور زینب کے خیمے کے گرد خط کھینچ دیا، اور للکار کے شعر نے کہا تھا کہ کس کی مجال ہے جو اس خط کو عبور کر سکے؟ کسی کی مجال نہیں ہوئی تھی جب تک حسین نے حکم نہیں دیا کہ عباس یہاں سے خیمے ہٹا لو، مگر ہائے شام غریبہ کا روز، وہ عباس کی کھینچی ہوئی خط، وہ جلتے ہوئے خیمے، وہ زینب کی لٹی ہوئی چادر، وہ واباسا کی صدائیں، وہ بیویوں کا ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں جان بچا کے بھاگنا، زینب کا پلٹ پلٹ کر کہنا عباس، زینب کیا کرے عباس۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیغلب الذین ظلموا غالبون۔ اے بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، بار الہ حق گریہ ادا نہ ہو سکا مگر یہ اشکوں کے جام حاضر ہیں میرے مولا، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم میں سے جو مومنات یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ہم لوگوں کے تمام کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دیں، بار الہ قبر کی منزل کو آسان فرما دیں۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، حضرت قاسم کی جوانی کا، مولا شیعان حیدر کرار کے جوانوں کو سلامت رکھ، بیمار عابد کرب و بلا کا واسطہ میرے مالک، جو مومنین اور مومنات بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، جن مومنات کی صحت کے لیے دعا کے لیے التماس ریکویسٹ کی گئی مولا بالخصوص ان کو صحت عطا ہو۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب اور ام کلثوم کی چادروں کا، دیار غیر میں ہم لوگ ہیں مولا، پردیس میں ہم ہیں، ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک جلد از جلد ظہور امام زمن میں تعجیل فرما، تعجیل فرما، تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے ہم نواؤں میں سے اور ناصران میں سے شامل فرما۔ دعا امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی